العزيز الرؤوف الرحيم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل سعود نامی ایک پہاڑ جو 70 سال سے اوپر چڑھنے میں لگیں گے پھر نیچے میں بھی اتنے ہی لگیں گے، اور ولید بن مغیرہ کو اسی سعود پر اللہ پاک چڑھانے کا اعلان فرماتا ہے آیت نمبر 17 میں. کیوں اعلان فرماتا ہے یہاں تک میں نے کہہ دیا تھا، اس کی وجہ کل بتاؤں، آج اس کی وجہ بتا رہا ہوں. کیوں؟ انه فکر وقدر. جب سب کچھ پوچھ لیا لوگوں سے، محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، سب نے کہا نہیں نہیں محمد جھوٹے بھی نہیں، شاید بھی نہیں، قائل بھی نہیں، کبھی مطلب میں نہیں بولے. تو پھر یہ سب بولے تمہارا کیا، کیوں ایسا بولے، تم کیوں پوچھے ایسا. تو انه فکر وقدر، وہ اپنی خباثت باطنی، اپنی نیچرلی خباثت کی بنیاد پر وہ قرآن کی آیتوں میں تدبر کے طریقے پر غور و فکر کر کے سوچنے لگا کہ مطلب جس کو بولتے ہیں نا اسٹڈی کرنا، قرآن کی آیتوں پر اسٹڈی کرنا. تو فلم یجد فیہ طعنا وقدحا، تو قرآن میں اس نے کہیں پر بھی لام تان کچھ نہیں پایا. فکر کیا اور آگے فرما وبعد ما لم یجد ما یصلح للطعن، اور جب اس نے لام تان کی بات نہیں پائی تو قدر، اپنی خباثت کی وجہ سے اپنے نفس میں کچھ بنایا. قدر مقدر کے مطلب بنایا، دیکھیے گا. اور لان تان کی بنیاد پر جو بنایا وہ بہتان بنایا، بری باتیں بنایا. جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو اب کس بیس پر محمد کو کچھ کہوں، اب کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ پاک فرماتا فقتل کیف قدر، تو لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو. قتل کا جب جملہ استعمال ہوتا ہے عرب میں تو لعنت ہو، اس کو یہاں پر تھو تھو تھو، یہاں ہندوستان میں کبھی کسی کو اگر تھو 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 تو کوئی غلط کام اگر سوچے تو تھو 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 ایسا نہیں، توبہ 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 ایسا بولتے ہیں حیدرآباد کے ماحول. تو ایسے اللہ پاک جب کسی کو مطلب یہ کہ پریکٹیکلی طور پر حقانیت ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی الٹا سوچے تو اللہ پاک فرماتا قتل تھو تھو تھو، ایسا. یہ اللہ پاک فرماتا ہے عربی میں کیف قدر، کیسے وہ لام تان کی بات اپنے دل میں سوچا. ما ان القرآن منزہ عن القدر مطلقا، باوجود کہ قرآن لام تان سے مطلق طور پر پاک، مطلق طور. یہ ایک مرتبہ. پھر اللہ فرماتا ثم قتل کیف قدر، پھر تھو ہو، پھر لعن ہو، پھر ملعون ہو، پھر لام تان ہو اس کے اوپر. کیف قدر، کس طرح یہ سرکش اور معاند یعنی عناد رکھنے والا ولید بن مغیرہ پھر اس پر لعن تان ہو. کیف قدر ما هو بعید عن شان القرآن، قرآن کی شان کے کوسوں دور بھی جو چیز یہ سوچ رہا نہیں ہے، کوسوں دور بھی، دور دور تک بولتے ہیں دور دور تک اس کی نشانی نہیں ہے جو یہ سوچ رہا ہے. دیکھیے اندر کی بات کو اللہ پاک ظاہر فرما دے رہا. تو کیا سوچ رہا ہے قرآن کے بارے میں؟ جب نہیں مل رہا تو الٹا سوچ رہا. اب دیکھیے آپ کر رہے ہوں سبحان مبالغۃ فی التعجب والاستماع، بار بار اللہ پاک نے قتل قتل 2 مرتبہ فرمایا. کس لیے؟ ایک دم جیسے اپنی محاورے میں بھی تھو 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 تو بات نہ کرو، تھو 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 تو بات نہ کرو. مطلب جب کمال پہنچ جاتا ہے، مطلب عین کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت جب بار بار منہ سے نکلنا شروع. اللہ پاک نے 2 مرتبہ فرمایا. اب آپ غور کیجیے. ثم نظر، پھر قرآن میں دیکھا، قرآن میں پھر دیکھا. پہلے تو بنایا اپنے دل میں، اللہ پاک کہہ رہا بنایا کا کیا بنایا میں جانتا ہوں. پھر بنانے کے بعد نظرا، پھر دیکھا. اس کو کہتے ہیں کرتم بعد اولا، پہلے دیکھنے کے بعد، یعنی ایک بات ہی گئے ہے نا. ثم لما لم یجد فیہ طعنا مع انه من ارباب اللسان والفصاحہ، باوجود کہ ولید بن مغیرہ عرب کا بہت بڑا مالدار، بہت بڑا زبان، یعنی ہر زاویے سے وحید کا بتا چکا ہوں. وحید کا مطلب عرب میں بولنے کے اعتبار سے وحید، جس کو بولتے ہیں کہ جیسے افضال بن بھائی کیسا بولتا ہے انگلش، بڑے بڑے لوگ ایک دم اٹریکشن آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو ایسے ہی بولنے میں بھی عربی زبان پر بھی کمال تھا. تو اللہ پاک کہہ رہا فصاحت بلاغت ہونے کے باوجود اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ملا ان کو. اتنا بڑا زبانی اور مطلب کامل اللسان ہونے کے باوجود قرآن میں کچھ نہیں ملا اسے. تو کیا کیا اس نے بس اس کو بولتے ہیں
देखते देखते थक गया, ऐसा करा। तो उसको अरबी में बोलते हैं आबासा। बता चुका हूँ, सूरह अबस में बता चुका हूँ मैं। एकदम तेवर बदलना, चेहरा एकदम बिल्कुल सियाह कर लेना, एकदम कुछ भी नहीं मिला तो एकदम कलम तोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, सब कुछ बोलते हैं, तब तलाशने के बाद भी नहीं मिला तो अल्लाह पाक उसका माना बोल रहा आबासा, कतब वजहू, चेहरे को बनाया, वकलहा, खूब बनाया, वस्तकरहा कराहतन शदीदतन, और खूब कराहत का इजहार किया, अंदर कुछ नहीं। वह बसरा, बसरा मतलब 22 एहतम्मा व बालगा फी विजदानिल कदह, और लान तान की इंतहा करने वाला फेल किया, लान तान की इंतहा करने वाला फेल किया। और लान तान की इंतहा क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये चीजें तो इसको फेंक देते। अभी कभी आप किसी चीज में टीवी वगैरह में देखते होंगे, कोई अगर गुस्सा था तो वहां से वो फेंक रहा है, वहां से वो फेंक रहा, हांडी ये उल्टा पुल्टा सब फेंकना शुरू कर देते। अरे ये क्यों फेंक रहा? तो उससे कुछ गुस्सा में फेंक रहा, तकलीफ में फेंक रहा, हमारे खिलाफ, हमारे ज़हन के खिलाफ कोई काम हुआ है, इसलिए हम सब कर रहे हैं, समझ गए? उसी को अरबी में बोलते हैं बसरा, बासीन रा, बसरा, खूब एकदम इजहार नाराजगी करना बिला वजह, चुपके, इसको यहाँ चुपके गाय को चिखवा, चुपके गाय को गुस्सा रहा, इसको तो चुपके गुस्सा दे, चुपके तेवर बदलने को। फिर अल्लाह पाक फरमा रहा सुम्मा बादमा तदब्बरा मिरारन, फिर गौर व फिक्र करना शुरू किया, फिर कुछ रिलैक्स, अब अपने ही में आदमी बोल देता ना गुस्से में, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अपने ही में बोलता, फिर अपने में बोलता। तो वैसे ही लगता है आज के फिल्म एक्टर लोग भी वलीद बिन मुगीरा की हिस्ट्री पढ़े होंगे, ऐसा लग रहा है। सही कह रहा हूं कि देखिए ऐसे लोग करते हैं ये लोग, रिलैक्स, थामो, अपने आप को थामो, फिर थामे पानी पिया, पानी पीने फिर शुरू किया, कुरान पाक में फिर गौर व फिक्र करना शुरू किया। तो अल्लाह पाक कह रहा है कि फलम ही फिर नहीं पाया, फिर नहीं पाया, अदबरा अनिल ईमान बादमा अशरफ अलल इखबार बिल ईमान वल कबूल। पूरा कुरान सामने, साहिब कुरान सामने, यूं समझिए एक भूखे के सामने पूरा खाना है, फिर भी वो भूखे की शिकायत कर रहा है, प्यासे के सामने पानी है, फिर भी प्यास की शिकायत कर रहा है। तो उसी को कह रहा है अल्लाह पाक, इरशाद फरमा रहा है कुरान सामने, साहिब कुरान सामने, और तू खुद देख रहा है, तू खुद स्टडी कर रहा है और तुझे नहीं मिला, तो अब मानने के सिवा कोई चारा नहीं था ना, लेकिन नहीं, ईमान से भाग, फिर गया अदबर, एक बार पीठ देकर भागना, वमा हमलहु अलल इदबार इल्ला अन्नहु, और ये पीठ पे फेंक कर भागने पर किस चीज ने उसे उभारा, पीठ जो फेंक कर भागा, इसको किस चीज ने उभारा? तो अब आप देखिए फरमाते हैं इस्तकबरा वस्तहया अन इत्तिबाई, किब्र ने, घमंड ने, गुरूर ने, बच्चे की हम मानेंगे। पीछे कहा भी था ना, मोहम्मद को और उनके साथियों को दस्तरखान पे इतना मिलता कि वो खुद खा लेते, बचेगा ही नहीं तो मैं क्या खाऊं, ऐसा बोला था। तो किब्र, घमंड, गुरूर ने इसे इत्तिबाए रसूल पर मजबूर, मतलब इत्तिबाए रसूल से दूर कर दिया। अब आगे क्या कहता है? फक़ाला बादल लतया वल्लती, फक़ाला, ये तमाम तहकीक के बाद बोल पड़ा, इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसअर। पीछे कहा था ना कि क्या तुमने ऐसा देखा है, क्या तुमने ऐसा देखा है, क्या तुमने ऐसा देखा है, हाँ, क्या तुमने ऐसा देखा है, यानी 4 चीज बोले थे। क्या क्या बोले थे पहले यहां पर देख लेते हैं। मजनू है, एक चीज बोले, तो सबों ने कहा नहीं मजनू नहीं है। काहिन है, सबों ने कहा काहिन भी नहीं है। शायर है, शायर भी नहीं है। कज़्ज़ाब है, नहीं है। 4 चीज तू बोल, फिर चुप हो गया था। तो कुरैश ने कहा था बोलने का मकसद क्या है? तो जो ये बोलना कौम में चाह रहा था, अल्लाह उसकी बोली को कुरान में दे रहा है। अब वो क्या बोला था सुनो, अब आगे बता रहा हूं। फतवा फी नफ्सी मुक़द्दर फी नज़र, अपने अंदर क्या बोल रहा? फ़क़ाल मा हुवा इल्ला साहिर। सुनो, जब ये चारों चीज इसके अंदर नहीं है तो ये जादूगर है। क्यों जादूगर है? दलील दे रहा देखिए। हमारा इतमुहु युफ़र्रिक़ु बैनल मर्इ व अहलिही, क्या तुम नहीं देखते हो कि मोहम्मद का कलाम सुन करके बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, बाप छोड़ करके बेटे को चला जाता, बेटा छोड़कर बाप को चला जाता, बाप ईमान ले आता, बेटा ईमान नहीं लाता, देख लो डिवाइडेशन, ये तफरीक कर रहे हैं।
प्रैक्टिकली जवाब दिया तो ये जादू से ऐसा कर रहे हैं कि बाप बेटे को छोड़ रहा है, बेटे बाप को छोड़ रहा है। ये देखिए तौहीद ववलदिही व मवाली हो, आका गुलाम के दरमियान झगड़े हो रहे हैं। वमा यक़ूलु मुफ्तरिन इला रब्बी सिहरुन युबसर। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि सुनो, ये जो कहा है वो ये इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युबसर, कि मोहम्मद जो बोल रहे हैं ये अगलों की तरह जादू है, अगलों की तरह जादू, सीखी सो जादू। कोई जादू इनको सिखाता है आकर के और ये जादूगरी करके आप लोगों को ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मेरे ऊपर भी जादू कर दिया था, मैं भी इनकी बातों में आ गया था, लेकिन मैं अक्लमंद हूं, अपने घमंड को बोल, मैं अक्लमंद हूं, बहुत समझदार हूं, मैं मोहम्मद की बात में आने वाला नहीं, मेरे ऊपर जादू का असर नहीं होता। वाह, देख रहे हैं? आगे देखिए, अल्लाह पाक आगे फरमाता है तुमने नबी के कौल को जादू कहा, हकीकत खुदा के कलाम को जादू कहा, कौले रसूल कौले खुदा। तो आप अल्लाह फरमाता सऊसली है सक़र, डांट कर कहता है मैं इसे सक़र में दाखिल करूं। अब सक़र क्या है? सऊद भी इसके लिए है। बाप रे बाप, आज भी आप देखिए ना, कभी बोलते हैं ना कि अरे नामपल्ली जेल में है, फिर चंचलगौड़ा जेल में है, आप लोग तो आसानी समझेंगे, फिर वहां के जेल में, फिर वहां के जेल में। ये ट्रांसफर क्यों? ये उनको ज्यादा तकलीफ देने के लिए सब। तो अब देखिए, एक तो सऊद 70 साल लगे चढ़े, फिर ऊपर नीचे, फिर अब यूं समझिए, अब उसके बाद उनका ये हुआ प्रमोशन हुआ। अब किसमें? उससे भारी में सक़र। अब सक़र क्या है? देखिए गौर कीजिए, अल्लाह। आयत नंबर 26 देखिए, वमा अदराका मा सक़र। आपको मालूम है कि सक़र किसे कहते हैं? मैं दिरायत और इल्म की तहकीक बता चुका हूं। यहाँ पर अदराका है, और इदराक किसको बोलते हैं? जो कंप्लीट इल्म, और रसूल पाक का इदराक का अकीदा नहीं, इल्म गैब का अकीदा बता चुका हूं। तो वमा अदराका मा सक़र, हबीब आपको मालूम है सक़र किसे कहते हैं? तो अल्लाह पाक खुद जवाब दे रहा है, ला तुबकी वला तज़र। सक़र में जब ये दाखिल होंगे तो ऐसा मिट जाएंगे कि उसमें कुछ नामो निशान तक नहीं रहेगा। सक़र में दाखिल होते ही ऐसा मिट जाएंगे कि अरबी में है कि शैअन यक़उ फ़ीहा फलतहलकुहु, कि जब डाला जाएगा तो हलाक हो जाएंगे। वमा इहलाकिही व इफ़नाइही ला तज़रो। या अल्लाह, फिर भी अल्लाह पाक हलाक करने के बाद इन्हें छोड़ नहीं देगा, ये सक़र इन्हें छोड़ेगी नहीं। वाह वाह, ला तदउ हलाकी व फनाही। बताने में जैसे पीछे कहा गया था ना कि अब मौत ही तक अगर रह जाता तो अच्छा था ना, ये मौत के बाद हिसाब किताब है, मौत ही तक रह जाता। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि सक़र में दाखिल होने के बाद ये सक़र ला तज़र, इन्हें छोड़ेगी नहीं। वाह, बल्कि क्या करेगी? लव्वाहतुल लिल बशर। सबसे बड़ा अकीदा दूंगा आपको, सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 6 और सूरह कहफ आयत नंबर लास्ट में 111, हमेशा याद रखिएगा, ये दो जगह है। कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम। बशरुन, ये बताना चाहता हूं, बशरुन का सही तर्जुमा होता है ज़ाहिर जिस्म। ज़ाहिर जिस्म, अगर मैं अपनी तरफ से इसको बोलता तो लोग कह सकते थे, लेकिन आज कुरान में मैं कल मुताला ही में इसको लिख कर रखूंगा। बशर का माना होता है खाल, ज़ाहिर जिस्म, खाल। देखिए अल्लाह पाक सक़र की शान बता रहा है कि लव्वाहतुल लिल बशर, वो खाल को उधेड़ कर रख देगी वैसी जहन्नम। लव्वाहा माने उधेड़ कर रख देना, और बशर माने खाल। यहाँ पर बशर से मुराद इंसान नहीं हो, क्योंकि बात तो चल रही है वलीद बिन मुगीरा। वलीद बिन मुगीरा के साथ क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर बशर का माना इंसान नहीं है। हाँ, सक़र में डालेंगे, और सक़र की ये शान होगी कि वो वलीद बिन मुगीरा या जो भी उसमें जाएगा उसके खाल को उधेड़ कर, खाल को उधेड़ कर रख देना, समझ? तो बशर का एक अकीदा कि रसूल पाक बशर है, मुराद ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में तुम्हारे सर के है, हकीकत उनकी कुछ और, बातिन उनकी कुछ और, ये है, समझ रहे? हकीकत उनकी कुछ और, ये बताना चाहते। अल-बशरतुल लती है इबारत अन ज़ाहिरिल जिल्द। देखिए वो से बात नहीं, ज़ाहिरिल जिल्द, जिल्द माने ज़ाहिर जिल्द, ज़ाहिर बदन। वाइज़ा मिन शानिहा, और सुनिए सक़र में अल्लाह ताला छोड़ेगा भी नहीं, सक़र को हुक्म दे देगा छोड़ना नहीं, मिट जाए फिर इसको वजूद दूंगा। बाप रे बाप, अल्लाह ताला फिर वजूद देगा और फिर कहेगा चलाओ।
دوسری شان علیہا 19 9 میں 9 10 میں 10 اس کے اوپر 19 فرشتے مامور ہوں گے. 19 فرشتے کس لیے؟ دیکھیں 19 من الزبان المعقل علیہ باذن اللہ وهي من الملائکہ وشبیہۃ به انما اختص هذه العدد لان الاعمال الفاسدة والافعال القبیحة الموجبة للدخول في سقر انما يكتسب بالقوی البہیمہ والقوی الطبیعہ. انسان کے اندر اچھا درندے کی جو طاقت ہوتی ہے، درندے کی طاقت نئی بات دیکھیے ہے فرمان، درندے کی طاقت 12 ہے. درندے کے اندر قوت جو ہے 12 ہے. وہ کیا کیا ہے؟ غور کیجیے. الشہویہ 1 قوت، الغضبیہ 2 قوت ہے، والحواس الظاہرہ والباطنہ 5 5 10 اور 2 12 5 5 حواس ظاہرہ 5 حواس باطنہ 5 سب بتا چھوڑ 5 5 10 ہو گئے. اور یہ 2 کون کون؟ شہویہ اور غضبیہ. ایک نئی بات غضبیہ. تو الامبل قبل درندے کی جو قوت ہوتی ہے، درندگی کی قوت ہوتی ہے، یہ 12 قوت ہے. اب آپ کی وامل قبی وامل قوا طبعیہ اور طبعی نیچرلی طور پر جو طاقت ہوتی ہے، نیچرلی جو طاقت ہوتی ہے وہ 7 ہوتی ہے. تو 12 7 کتنے ہو گئے؟ 19. کیا حکمت ہے! اللہ پاک نے 19 کو کیوں معمور کیا ہے؟ اس لیے وہ دکھانا چاہ رہے کہ تم نے جو یہ 19 طاقت، طبعی طاقت اور حواس کے ساتھ شہوی اور غضبی طاقت، یہ سب دینے کے باوجود جو تم نے استعمال کیا ہے، ان ایک ایک طاقت پر ایک ایک فرشتے تم سے حساب میں. اللہ پاک ہم سب کو بھی دیا ہے، پروردگار ہم سب سے حساب نہ لے بلکہ اس طاقت کا صحیح یوز کرنے والا انسان بنائے. حواس ظاہرہ بھی ہمارے اندر، حواس باطنہ بھی ہمارے پاس، غصے کی صفت ہے، شہویت بھی ہمارے. تو 7 کون کون ہے؟ اب ہم یہ دیکھنا الجاذبہ، جاذبہ کشش والی ہے ہمارے اندر. کشش میں کوئی اچھا کپڑا پہن لیجیے تو اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. صحیح. الجاذبہ 1 قوت، والماسکہ مسک خوشبو وغیرہ لگانے والی، والحازمہ ہضم کرنے والی قوت 3 والدافعہ ڈیفینس کرنے والی 4 ہو گئے، والغادیہ اور غادیہ میں غذا وغیرہ لینے والی قوت، والنامیہ بڑھنے والی قوت، والمولدہ پیدا کرنے والی. کتنے ہو گئے؟ 7. نئی بات ایک معلوم ہوئی ہے. 7 اور 12 حواس سے ظاہرہ حواس سے باطنہ 10 ہو گئے، غضبیہ شہویہ ملا کر 12 ہو گئے. اس کو بہیمہ طاقت بولتے ہیں. بہیمہ درندگی کی طاقت، یعنی یہ اگر حاوی ہو جائے انسان پر تو درندہ بن جائے. اور جاذبہ ماسکہ حازمہ ودافعہ غادیہ نامیہ مولدہ پیدا کرنے والی طاقت، یہ بھی انسانی نیچرلی طبعی طاقت ہے. یہ سب ملا کر کے ہوں گے 19. اسی لیے ہر ایک، اسی لیے میدان محشر جب قائم ہوگا تو حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک جوانی کے بارے میں پوچھے گا، میں نے تجھے طاقت دیا تھا، کہاں تو نے اس کو یوز کیا؟ کہاں تو نے اس کو یوز کیا؟ میں نے تجھے علم دیا تھا، کہاں تو نے اس کا پریوگ کیا، استعمال کیا؟ ایک جو سب سے نئی بات معلوم ہوئی کہ اس سقر پر 19 فرشتے ہیں، جہنم پر مامور ہے اللہ کے اذن سے، اور ایک ایک کا حساب لے گا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ پاک جو ہے کوئی بھی چیز اللہ کی سوچ سمجھ فکر سے باہر نہیں. حواس سے ظاہرہ حواس سے باطنہ غضبیہ شہویہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم نہیں کہ دیا ہے، یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. آج ہی معلوم ہو گیا کہ 19 فرشتے اس جہنم پر ہے جو جہنم رسول پاک کو فالو نہ کرتا ہو. جو رسول پاک کو فالو نہ کرنے والے کے لیے وہ جہنم ہے جس کا نام سقر ہے. ولید بن مغیرہ گستاخ رسول، سقر پرموشن سعود میں تو داخل کرے گا ہی، لیکن وہاں سے پرموشن تو 70 سال تک سمجھیے وہاں رکھے گا. اس کے بعد پھر یہ سقر میں ڈالے گا. ایک ایک چیز کا آپ کے اندر ڈیفینس کی جو طاقت تھی اس کا، سوچنے کی جو طاقت تھی اس کا، ارے باپ رے باپ، ایک فرشتہ سوچنے کی طاقت کا حساب لے گا.
ڈیفینس کی طاقت کا حساب لے گا، غصے کی طاقت کا حساب لے گا، شہوت کی طاقت کا حساب لے گا. بہت اللہ ہم سب کو انسان کامل کے صدقے میں انسانیت عطا فرمائے. آگے دیکھیں وبالجملہ يصبر الصقر من مقتضيات هذا الطبع ويوكل عليها من زواجر الزمان على عدد. یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 ہے. کیا تفسیر دیکھیں آپ غوث پاک کی، علم پر قربان جائے. آج تک غوث پاک کون سمجھے اللہ کے ولی ہے، کرامت دکھانے والے ہے. علم دیکھیے، یہ بات تو آج تک ہمیں نہیں معلوم، ایک دم نئی بات ہے. ایک ایک چیز پر ایک ایک فرشتے کو عذاب دینے کے لیے اللہ پاک. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ فالو کریں گے تو کسی چیز کا حساب لے لے گا اللہ سبحان. یہی مطلب ہوا، نہیں تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا. ایک ایک چیز کا حساب لے گا. ایک مجنون کہا تھا، دیوانہ کہا تھا، اور ابھی بھی دیکھیے نا کیا کہا محمد ایسے نہیں، پھر کیا کہا جادوگر. بتائیے تو یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ بچا. ولما نزلت، اور جب یہ آیت اتری قال ابو جہل لقریش، ابو جہل نے قریش سے کہا، یہ جب آیت اتری آیت نمبر 30 کیا سکلتکم امہاتکم بخبر ابن ابی کبشہ ان خزنۃ النار 19 جہنم کے داروغے 19 ہیں. وانتم الدہم ای شجعان اتعجزوا کل عشر ان تبطش بواحد منها. ارے باپ رے باپ، نہیں بے وقوف کا، تم لوگ تو بڑے طاقتور ہو، کیا تم عاجز کر سکتے ہو ہر 10 کو کہ تم ان میں سے ایک ایک کو پکڑ لو؟ کیا ایک دم آسان بات، ایک دم آوازیں بات ہے. ما قالوا علی سبیل التحکم. اور جب یہ ان لوگوں نے ایسا کہا نا، ایسا کرو 10 جوان ایک دم بہترین سے طاقت، بہترین سے یہ کرو، دنگل کرو، اور ایک ایک فرشتے کو ایک دم 10 جوان پڑک دو پہلے سے. مطلب فرشتے پر یقین ہے کہ 19 فرشتے اللہ نے کہا ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے. کتنی میں بیوقوفی ہے، یہی پر بیوقوفی. ارے پہلے جب رب ہی پر یقین نہیں ہے تو رب کے کلام پر کیسے یقین ہوا؟ تو رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ 19 فرشتے ہیں نا، تو 19 فرشتے کا ڈر لگ گیا، رب کا ڈر نہیں. کھا کے دیکھیے وما جعلنا، آپ وہ کہ ایسا کہیں کو کرا اللہ تھا تو ڈائریکٹ بھی عذاب دے سکتا تھا نا، جیسے لاجیکل طور پر ہم لوگوں کے دماغ میں آیا ایسا کیوں کرا اللہ تعالیٰ. تو اللہ پاک آگے فرما رہا ہے ایک دم ایک آیت سنیے، آیت نمبر 31 بس. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. اور یہ جہنم والے، اور ہم نے جہنم والے ان داروغ جہنم کو جو بنایا، ہم نے یہ سقر والے خاص طور سے ملائکہ کو کیوں بنایا؟ کیوں؟ اقویا قوتهم لا تقاس بالقوى البشریہ. انسانی طاقت پر اس کی طاقت کو قیاس نہ کرنا. انسانی طاقت کھا پی کر ہوتی، اور یہ طاقت منہ سے، یہ کھانے پینے شہوتوں سے دور ہے، ڈائریکٹلی طاقت ہے، اور ان کی طاقت میں اکولی ہے، بلکہ روز بروز ترقی ہے، کمی کا پہلو ہی نہیں ہے. بل لا يقاوم جميع من على الارض بواحد من الملك في القوى. چاہے تو ایک فرشتے کو ہم اتنی طاقت دے دیں کہ پوری زمین کو اٹھا کے پھینک دیں. اس لیے تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ 10 جنے آؤ اور ایک ایک جنے کو لے لو، تم 10 جنے کی بات کر رہے ہو، پوری روئے زمین کو ایک فرشتے کو ہم طاقت دے دیں گے کیوں پوری روئے زمین کو چھوڑ دے. جیسے پاک آئے کے پاک آئے تو فرشتے ہی آئے، اس لیے قیاس مت کرنا. ایک ہی فرشتہ آپ حکم دیجئے دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دو، بتائے سرکار کو. وہاں پر بھی سرکاری کا مسئلہ فرشتے ہی کو بھیجا. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نبی کے خاندان والوں کو بھی ٹرین کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، کیونکہ وہ انسان ہے اور انسان کی طاقت اپنے نیچر پر ہوتی ہے، جیسا کھاؤ گے ویسے طاقت ہوگی. لیکن فرشتے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ان کی طاقت عطا کرتا. آپ حکم دو دونوں پہاڑوں کو پیس کے پورا تائر کو پیس دے. کل بھی بولے نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں کیا ہو گیا، چلو خیر. وما جعلنا عدتهم، اور سنو میں نے ان کی تعداد جو مقرر کی ہے وہ کیوں کی ہے، اب سنیے. الا فتنۃ، میں نے صرف آزمانے کے لیے تعداد بتایا ہے. ای ابتلاء، آزمانے کے لیے. سبب اختیار و ابتلاء لهم يفتنون بهذا العدد تارة يستقلون وتارة يستبعدون ويتعجبون من مقامة هؤلاء المعدودين بعموم العباد مستحقين لدخول السقر من الثقلين وبالجملة يستهزئون بهذا القول ويضحكون منه. وإنما أنزلنا هذه الآية وخصصنا هذه العدد وهؤلاء المعدودين
کہ یہ جو کیا اس لیے کہ ہر انسان کے اندر یہ چیز ہوتی، یعنی 19 چیز جیسے دیکھیں نا 19 چیز ہر کے ہوتی، اس لیے ہم نے یہ رکھا، زیادہ کرتے تو میرے اوپر انگلی اٹھتی کہ حیثیت سے زیادہ عذاب دے رہا، لیکن جتنا یوز کرنے کا آلہ دیا تھا اتنے ہی فرشتے کو بھی دے رہا ہوں تاکہ تم میرے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ. یا اللہ عذاب بھی دے رہا ہے تو عدل کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ تو ان کے لیے ہے آزمائش. اسی لیے اللہ پاک فرماتا آگے للذین کفروا، کافروں کے لیے یہ آزمائش کہ دیکھو ہم زیادہ نہیں لیکن ایک کافی ہے تیرے کو اجاڑنے کے لیے، پھر بھی تیرے اندر جو ہم نے دیا ہے ان پر ایک ایک چیز کا حساب جب دلیں گے تو اس کی حیثیت سمجھ میں آئے گی. آگے دیکھیں لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا، اور جنہیں کتاب ملی ہے جو واقعی اہل کتاب ہیں وہ یعنی نبی پاک کو مانیں گے بھی اور یقین بھی کریں گے. تیرے لیے میں نے آزمائش بنایا اور ماننے والوں کے لیے یقین کو دیا. ماننے والوں کے لیے یقین ہے کہ یعنی وہاں عدل کر رہے ہیں تو ماننے والا سوچے گا اے اللہ واقعی تو اللہ ہے کہ ظلم کرنے والے پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، عدل کرتا ہے. تو ماننے والوں کا ایمان اور اسٹیٹس بڑھے گا نا. تو وہی کہہ رہا کہ ان کے لیے آزمائش ہے لیکن اے ایمان والو، اے نبی کو ماننے والو، لیستیقن تیرا ایمان بڑھے گا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان بڑھائے گا اللہ پاک ایمان والوں کا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے اور کتاب والے جو ریئل میں موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے وہ کتاب والے کوئی شک نہیں کریں گے. لیکن کون شک کریں گے؟ دیکھیں وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض کا مطلب کس چیز کا مرض؟ نہ ماننے کا مرض، اعتقاد کا مرض، بیماری کا مرض. نہ ماننے والا، نہ فالو کرنے والی بیماری، حقیقت میں تو وہ بہترین موٹے تگڑے لیکن نہ ماننے والی بیماری مرض عقیدہ ہے. اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ پاک نے اس چیز سے کیا مراد لیا ہے؟ جیسے پیچھے کہا تھا نا کہ مچھر کا ذکر کر کے کیا مراد لیا ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کفار بولیں گے یہ کیا 19-20 یہ سب کیا کر رہے ہیں. تو ایک اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم ٹینشن مت لینا نبی کے فالوور، تم پریشان مت ہو. یہ لوگ کہیں گے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کر کے، اس تعداد کو بیان کر کے کیا اللہ تعالیٰ مراد لینا چاہ رہا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایمان والے کیسا یقین دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان بھی یقین کہ واقعی ہمیں بھی تو نے 19 دیا، اسے بھی تو نے 19 دیا، اس نے 19 کا صحیح یوز نہیں کیا تو 19 ہی کی طرح عذاب ہو رہا، ہم نے صحیح یوز کیا تو فضل 19 کی طرح ہو رہا. ایسا نہیں کہ 20 دیا ہمیں اس کو 19 دیا، ہمیں بھی 19 نہیں ہوا تو ہمارا ایمان بڑھ رہا، ہمارا اعتقاد بڑھ رہا. الحمدللہ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس سے ہم گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور سنو تمہارے حبیب تمہارے رب کے لشکر کو نہیں جانتا ہے مگر وہی. یہ رب کے لشکر ہے، یقین دیکھیے فرشتے رب کے لشکر ہیں. حبیب مکرم یہ جو بول رہے 19، یہ 19 میں ان کے حساب سے عدل اور انصاف کے تقاضے کی بنیاد پر دیا ہوں، ورنہ میرے لشکر اتنے ہیں نا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حبیب آپ کے لشکر بہت ہیں. اور سنیے وما هي الا ذکرى للبشر، وما هي، اور یہ جو سفر وغیرہ کا جو تذکرہ کر رہا ہوں یہ تذکرہ الا ذکرى للبشر، انسانیت کے لیے نصیحت ہے. سفر انسانیت کے لیے نصیحت ہے. واہ، فرماتے ہیں بہت سی بات ہے یا سفر سعود، ہاں سعود ہے یہاں سفر ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ ہے، نمبر 31 تک کا درس ہوا ہے یار. پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اگر نہیں مانتے تو تھوڑا عذاب ہو، ایک تو بات. لیکن اگر آپ اسٹڈی کر لیے، تحقیق کر لیے، سرچ اور ریسرچ دونوں کر لیے اور کچھ جب کمی بیشی نہیں ملی پھر اپنے نفسانیت کو دخل دیے تو آپ کے لیے مطلب جہنم میں پروموشن ہی پروموشن ہوتا ہے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے، دی اینڈ ہوگا ہی نہیں عذاب. یہ رسالت محمدی کو نہ ماننے کا انجام. نہ ماننے کا دو پہلو ہے. کھڑے گاؤں میں بھی دیکھتے کافر وغیرہ نے
آپ لوگوں کے یہاں بھی نوکر لوگ چاکر ہیں لیکن وہ نبی کو کبھی گالی نہیں رکھتے, گستاخی نہیں کرتے نبی کی, تو ان کو جو ہے نا اب مطلب یہ کہ نیچرلی طور پر کافر ہونے کی وجہ سے اب آرڈنری جہنم مل جائے گی, بس آرڈنری جہنم. لیکن جو لوگ پورا جان رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور اس میں کوئی لام تام کی بات نہیں ہے, ایک دم بالکل عجیب بات ہے, لگتا ہے جادو کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے جادو کر بھی کہا نبی کو, تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر تم نے اس کو بولتے ہیں یہ بلا وجہ عقل جہاں تک دوڑے وہیں تک دوڑانا, بلا وجہ نہیں دوڑانا. اس کی فور ایگزامپل مثال لیجیے, ابھی اگر ہم کو آپ کو استنجا لگے تو استنجا آپ جائیں گے کر لیں, لیکن نماز پڑھنا ہو اب پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا. آپ نواب سے پوچھتے ہیں استنجا کرنے کے بعد آپ تو پانی لیے دھو دیے, اور جب دھو دیے تو پاک تو ہو گئے, وضو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لاجک نہیں سمجھ رہا ہے, سمجھ رہے نا, عقل میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جب ہم پیشاب کیے ایک جگہ سے اس کو دھو دیے اور پاک ہے تو وضو کیوں کر رہے ہیں؟ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ جواب ملا عقل جہاں تک جا رہی ہے جانے دو, یہ نبی کا فرمان ہے, عقل میں آئے تو بھی ٹھیک, نہیں آئے تو مانو بس. اللہ نبی بولے اس میں وضو کر لینا, بس وضو کر لینا. نبی بولے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کیوں کرنا, ارے ہم تو دھو لیے. نہیں آپ کیسے بولے وضو کیسے ٹوٹا؟ کون بولے آپ کو؟ نبی بولے. نہیں ٹوٹنے کا کامن سینس بتائیے کیسے ٹوٹا؟ وہی کہہ رہا ہوں میں, یہ کیسے ٹوٹا بھائی؟ پیٹ کے اندر پیشاب ہے, ایک دم پیٹ کے اندر پیشاب ہے, کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ پیشاب تو آپ کی پیٹھی میں, ہمارے پیٹھی میں خارج ہوا. نہیں آپ خارج ہوئے, بلکہ یوں سمجھیے پیٹ کے اندر تھا تب ٹوٹا ہوا رہنا تھا, باہر کرنے کے بعد تو نہیں ہے نا. کامن سینس تو یہ کہتا ہے. تو یہی ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ جو بات عقل میں آئے تو لانا, نہیں آئے تو نبی کو مانو, بس یہی ہم بولنا چاہ رہے ہیں. اور اب ولید بن مغیرہ نے عقل میں آئی سو بات کو بھی ریجیکٹ کیا, اور جو نہیں آ رہی تھی اس کو زبردستی لا کر گھسیڑا اور لان تان کیا. اس لیے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے اسے سعود اور پھر صدر میں ڈالا, اور ہر طرح کے عذاب سے, طرح طرح کے قسم کے شدائد اور مشکلات سے دو چار کیا اس کو. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے, اتباع شریعت اور اتباع صاحب شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا پورا انسان بنائے. ہم سب کو, ہم سب کی اولاد کو برکات سعادات سے ہمیشہ مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ڈال دیے